تو انہی باکمال شعراء میں سے ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے جو بہت بڑے شاعر تھے، بادشاہوں کی انہوں نے شان میں قصیدے کہے، بادشاہوں کی تعریف کی، مختلف لوگوں کی تعریف کی۔ آخر وقت میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ پر فالج کا حملہ، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ اور ایک پیر کام کرنا چھوڑ دیا۔ علاج کرتے رہے، مختلف جگہ علاج کرایا، لیکن شفا نہیں ہوئی۔ آخر سب ڈاکٹر اور سارے حکیم یہ کہہ دیے کہ یہ لا علاج بیماری۔ تو حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے مایوسی کے اس عالم میں، جبکہ اپنی بیماری سے صحتیاب ہونے کا تصور دماغ سے ختم ہو چکا ہے، اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس بیماری سے شفا نہیں ہے، تو حضرت شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا، ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہیں اور ان اشعار کی برکت سے دعا کی جائے، اور امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے شفا ملے گی۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ کہا، جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں، قصیدہ بوصیری کہتے ہیں، اور لکھ کر جب قصیدہ مکمل ہو گیا سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضور نے فرمایا، بوصیری تم نے ایسا قصیدہ کہا ہے، میری تعریف میں تم نے ایسے اشعار کہے ہیں، میں اس سے جو مجھے بہت پسند آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کے اس ہاتھ اور پیر پر جو کام کرنا بند کر دیا تھا، فالج کا جہاں حملہ ہوا تھا، اس پر دست مبارک کو پھیرا، اپنا ہاتھ پھیرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے، چھونے کی برکت سے فالج کا اثر ختم ہو گیا، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو اعزاز عطا، حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی خوشی سے انعام عطا کیا کہ اپنے جس میں گھر پر جو چادر تھی اس چادر کو اٹھایا اور وہ چادر امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کے اوپر اڑا دیا۔ جب صبح ہوئی اٹھے تو دیکھا کہ وہ چادر جسم پر موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز میں انعام میں عطا کیا، اور فالج کا اثر ختم ہو چکا ہے اور چہرہ چمک رہا ہے، مشک و عنبر کی طرح مہک رہا ہے۔ باہر نکلے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ رات میں آپ نے جو قصیدہ حضور کو سنایا تھا وہ سنائیے۔ وہ پریشان ہوئے کہ میں نے تو کسی کو آج تک نہیں بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں نے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس قصیدے کو پڑھتے ہوئے سنا، حضور سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ تو حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کا یہ قصیدہ، جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، بردہ کے معنی چادر کے آتے ہیں، تو حضور نے چونکہ اس قصیدے کو سن کر خوش ہو کر انعام میں، اعزاز میں امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کو چادر اڑائی تھی، وہ چادر موجود تھی، تو اس نسبت سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ بردہ شریف ہے، تمل ناڈو اور کیرلا کے علاقوں میں اکثر لوگوں کو یہ قصیدہ یاد ہوتا ہے، وہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جہاں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اور بزرگوں کا معمول ہے کہ اپنے مریدین کو یہ قصیدہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، مصیبت کے وقت میں اس قصیدے کو پڑھنا، ان اشعار کو پڑھنا اور اس کی برکت سے دعا مانگنے سے وہ مصیبت ختم ہوتی ہے، بیماری کے عالم میں پڑھنے سے شفا ملتی ہے، پریشانیوں کے وقت پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتے ہیں۔ بہت بابرکت قصیدہ ہے، بہت بابرکت اشعار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اشعار کو سنیں
اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں. ہمارے استاد حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے الحمدللہ مجھے پورا قصیدہ بردہ یاد ہے. تقریباً 150 اشعار ہیں. جب بھی میں مدینے میں حاضری دیتا ہوں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں تو وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر پورا قصیدہ حضور کو سناتا ہوں. بار بار میں سناتا ہوں اور یہ قصیدہ ہے ایسا کہ اس کا ہر لفظ اس کی ہر بات دلوں کو چھو جاتی ہے. تو اس کے کچھ اشعار سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے اور ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی باتوں سے ہمیں مستفید ہونا ہے. یہ کچھ اشعار ہیں جو برکتاً میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے میرے مولا درود بھیجئے، سلام بھیجئے، ہمیشہ بھیجتے رہیے آپ کے محبوب پر جو تمام کائنات میں سارے مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ 150 اشعار کہے. شروع میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے غم کا اظہار کیا، اپنی طرف کا اظہار کیا، اس لیے کہ جب دل میں کسی کی محبت چھا جاتی ہے تو پھر وہ محبت اس کو بے چین کر دیتی ہے، وہ محبت اس کو بے قرار کر دیتی ہے، وہ محبت اس کو رات میں چین سے سونے نہیں دیتی، وہ محبت اس کو رونے پر مجبور کرتی ہے، وہ محبت تنہائیوں میں جا کر اس کو یاد کر کر رونے پر مجبور کرتی ہے، وہ محبت اس کا نام سننے پر مجبور کرتی ہے، وہ محبت اس کا ذکر خیر کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے. میرے نوجوانوں، ایک محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو اتنی کامل ہے، اتنی اللہ کو پسند ہے، اور ایسی اس میں برکت ہے جو اپنے دل میں حضور کی محبت کو بسا لیتا ہے دنیا و آخرت کی سارے خزانے اس کے قدموں کو چھو دیتے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر میں اس کے شروع کی فصل کے آخر میں کہ نوجوانوں اگر حضور سے محبت کرنا چاہتے، لوگوں اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو مار دو، اپنی خواہشات کو کچل دو، شیطان کی اطاعت نہ کرو. نفس و شیطان کبھی انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے نہیں دیتے. نفس و شیطان کی خواہش ان کا ہمیشہ ان کی چال یہ ہوتی ہے کہ جو حضور سے غلامی کرنے کا عہد کر لے اس کے لیے مختلف طریقے سے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں. وہ خواہشیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ خواہشیں آ کر اس سے کہتے ہیں کہ یہ کام تو کرنے جا رہا ہے، یہ سنت کو تو اپنانے جا رہا ہے، دنیا تجھے کیا کہے گی. تو حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے خواہشات کو کچل دو، شیطان کی مخالفت کرو. پھر فرماتے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یقیناً میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے جن سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے، جن سے سفارش کی امید رکھی جا سکتی ہے، جن کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ، ہر اس مصیبت کے لیے، ہر اس پریشانی کے موقع پر، ہر اس تکلیف کے موقع پر، ہر اس درد کے موقع پر جو تکلیف انسان کو ہلاک کر رہی ہے، جو تکلیف انسان کو پریشان کر رہی ہو، جو تکلیف انسان کو اندر سے کھا رہی ہو، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے حضور کا وسیلہ لیا جاتا ہے، حضور کی سفارش کا سہارا لیا جاتا ہے.
تو پھر یہ شفاعت اور حضور کا وسیلہ اس مصیبت سے نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نام کی برکت سے، درود کی برکت سے اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بارئ النسمی۔ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کی صورت بھی مکمل ہے، جن کی سیرت بھی مکمل ہے، کہیں سے کوئی نقص نہیں ہے، کہیں سے کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی صورت و سیرت کو مکمل بنایا، اور پھر بنانے کے بعد آپ کو اپنے لیے پسند فرما لیا، حضور کو اپنا محبوب بنا لیا۔ فرماتے ہیں دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، کہ نصارہ نے جو کچھ دعویٰ کیا اپنے نبیوں کے لیے، عیسائیوں نے دعویٰ کیا، یہودیوں نے دعویٰ کیا، مختلف لوگوں نے محبت میں اپنے بڑوں کو خدا بنا دیا، تم یہ کام مت کرو۔ دعتہ النصارى فی نبیہم، نبیوں کے بارے میں اس سے پچھلی امتوں میں جو گڑبڑ ہوئی وہ گڑبڑ تم مت کرو، خدائی کا دعویٰ مت کرو۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اس کے بعد تم جو چاہتے ہو کہو، تم جیسے تعریف کرنا چاہتے ہو تعریف کرو۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ، حضور کی تعریف میں، آپ کی شرافتوں میں جو کچھ تم کہہ سکتے ہو کہہ دو، اور آپ کے عظمت و مرتبے میں جتنے الفاظ لا سکتے ہو الفاظ لاؤ، جتنے خیالات لا سکتے ہو خیالات لاؤ، جتنے تشبیہات لانا چاہتے ہو تشبیہات لاؤ، جس زبان میں تم حضور کی تعریف کرنا چاہتے ہو تعریف کرو۔ تم تعریف کرتے کرتے تھک جاؤ۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، اس لیے کہ میرے آقا کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے جس حد پر جا کر یہ کہا جا سکا کہ بس تعریف یہاں تک ہوگی، اس سے آگے تعریف۔ حضور کی تعریف میں تم جتنی بھی تعریف کرو، لا يمكن الثناء كما كان حقه، حضور کی تعریف کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد از خدا گزر تو ہی قصہ مختصر، آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں ایک شعر حضرت فرماتے ہیں، اس کو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا جمال، آپ کا کمال، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی صبح، آپ کی شام ایسے کمالات سے بھری ہوئی ہے کہ کالزہر فی طرف، جیسے شگوفہ ہوتا ہے، جیسے پھول ہوتا ہے خوبصورتی میں، چمک میں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں، ملائم ہونے میں، حضور کے ساتھ ایسی ہی خوبصورت۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوتا تو اتنا ملائم ہوتا، حضور کا جسم اتنا ملائم کہ میں نے کبھی کسی ریشم کو، دیباج کو، حریر کو اتنا ملائم نہیں دیکھا۔ حضور کے ہاتھ اتنے ملائم، حضور کے پیر اتنے ملائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا خوبصورت کہ سارے پھول اپنے حسن کے، حضور کے حسن کے آگے آپ پر قربان ہو جائیں۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، شرافت میں آپ کی مثال چاند کی طرح سے، 14ویں رات کا چاند جیسے چمکدار ہوتا ہے، اس کے آ جانے کے بعد اندھیرے میں ایک حسن آ جاتا ہے، ایک نور آ جاتا ہے، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، تو ایسے 14ویں رات کی چاند کی طرح سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ شرافت میں آپ کا چہرہ چمکتا تھا، اتنا چمکتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم 14ویں کے رات کو دیکھتے، رات کے اندھیری میں حضور مسجد نبوی کے صحن میں تشریف
فرما ہوتے، گھر کے باہر تشریف فرما ہوتے یا بازار سے گزر رہے ہوتے تو ہم کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے تو ہمیں یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، ہمیں یہ یقین کرنا پڑتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چاند نہیں ہے۔ آپ کے چہرے کے حسن کے سامنے چہرے چاند کا حسن پھیکا پڑ گیا۔ فرماتے ہیں والبحر فی کرم، سخاوت ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سمندر کہ کبھی کوئی کسی نے آ کر آپ سے مانگا ہو اور آپ نے لا کہا ہو، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں، جو آتا فوری دے دیا کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں اربوں اربوں آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ ملتا اس وقت تک جب تک کہ ان لاکھوں کروڑوں اربوں اربوں درہم و دینار کو اٹھا کر صدقہ کرتے، صحابہ میں تقسیم کرتے، کسی کی غریبی کو دیکھتے تو بے چین ہو جاتے، کسی کا فاقہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، گھر میں ہوتے تو گھر میں سے لا کر ادا کرتے۔ تو جب جس کی جو ضرورت ہوتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پورا فرماتے، بلکہ جس نے جب بھی آپ سے سوال کیا جو کچھ ہوتا دے دیا کرتے، اگر نہ ہوتا تو کہتے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب آئے گا تمہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے، آپ کے گھر میں فاقے، آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، آپ کے گھر میں مہینے میں کئی راتیں ایسی گزر جاتے ہیں کہ چولہا نہیں جلتا، امہات المومنین پریشان رہتے ہیں اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ کہیں سے آیا تو میں دوں گا، آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، آپ مشقت اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش رہو، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ السقی قریب من اللہ وقریب من رسولہ وقریب الی الجنہ، جو سقی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے اور وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے تشریف لا رہے ہیں، فتح ہوئی ہے، غنیمت کا بہت بڑا مال ملا ہے، ان غنیمت کے مال میں بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ایک عربی آئے جو غیر مسلم تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ان بکریوں کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے، قربان چاہیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی صحابی نے پوچھا اور دیتے تو کچھ اور بات ہوتی، غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے آ کر کہا کہ حضور ان بکریوں کی مجھے ضرورت ہے، آپ دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا کہ تم ساری بکریاں دے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اس نے سیدھا ان بکریوں کو لیا اور اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ہم پاگل ہو گئے ہیں، محمد کی ہم برائی بیان کرتے رہے، ان کی مذمت کرتے رہے، ان سے دشمنی کرتے رہے، وہ تو اتنا سخی ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے۔ میں نے بکریوں کا ریوڑ پوچھا تو اس نے ساری بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔